آگے فرمایا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ اپنی اولادوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقہم وایاکم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ دراصل زمانہ جاہلیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کے لوگ اپنی جاہلیت کی بنا پر اپنی اولادوں کو قتل کرتے تھے، خاص طور پر بیٹیوں کا قتل زیادہ ہوتا تھا، یہ سوچ کر کہ ان کو ہم پالیں گے کہاں سے، ان کو ہم کھلائیں گے کہاں سے، یہ تو ہمارے اوپر بار اور بوجھ بنے گی، تو اس لیے اپنی اولادوں کو وہ قتل کر دیتے تھے۔ اور یہ نظریہ آج کل جدید دور کے یہودیوں اور عیسائیوں کا ہے کہ ان کی بھی یہی سوچ ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی کی جائے، اور یہودیوں اور عیسائیوں کو اس لیے بھی خاندانی منصوبہ بندی مسلمانوں کے ملک میں اچھی لگتی ہے کہ تاکہ مسلمانوں کی افرادی طاقت کم ہو جائے، مسلمان افواج کی افرادی قوت کم ہو جائے، کیونکہ جب افرادی قوت کم ہوگی کسی ملک کی تو اس ملک کی فوج بھی کم ہوگی۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں کو تو خطرہ ہے اسلام سے اور اسلامی مجاہدین سے، اس لیے وہ ہر آئے دن نادان مسلمانوں کو خاندانی منصوبہ بندی کے فوائد بتلاتے ہیں، حالانکہ اسلام کا نظریہ اس کے بالکل مخالف ہے۔ اسلام قتل اولاد کی بجائے افزائش نسل کا حکم دیتا ہے۔ اور سب سے بڑا جو ڈر انسان کو لگتا ہے قتل اولاد کا سبب بنتا ہے وہ مفلسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ جب دے دیا تو ایک مسلمان کو بات مان لینی چاہیے اور اس کے دل سے مفلسی کا ڈر ختم ہو جانا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا عجیب ارشاد فرمایا کہ نحن نرزقہم وایاکم، کہ ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ تو جن کے رزق کا خوف تھا ہمیں کہ ان کو کیسے کھلائیں گے، اپنا خوف نہیں تھا، زیادہ خوف اولاد کے رزق کا خوف تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انہی کا تذکرہ فرمایا، پہلے انہی کو رزق دینے کا ذکر فرما دیا کہ ہم ان کو رزق دیں گے، وَإِيَّاكُمْ، اور ان کے واسطے اور وسیلے سے تمہیں بھی رزق دیں گے۔ آج ایک والد کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ شاید میں کما کر، شاید میں محنت کر کے اپنی اولاد کو کھلا رہا ہوں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے ذمے تو صرف محنت کرنا تھی، رزق تو ہم دے رہے ہیں، اولاد کو بھی اور اولاد کے واسطے سے والدین کو بھی رزق ہم دے رہے ہیں۔ پتہ چلا کئی لوگوں کے واسطے اور وسیلے سے رزق ملتا ہے۔ والدین جو اولاد کے رزق کے معاملے میں پریشان ہیں اور خاندانی منصوبہ بندی کرتے ہیں، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی وجہ سے ان کی اولاد کو نہیں ملتا، بلکہ اولاد کی وجہ سے ان کو رزق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ والدین کو ایک ظاہری سبب اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دیتے ہیں اولاد کے رزق کا، ورنہ رزق اللہ تعالیٰ ہی خود ہی دیتے ہیں۔ اسی کو فرمایا نحن نرزقہم وایاکم۔ اور پھر اس کی دوسری چیزوں میں بھی غور کیا جائے تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کی اولاد میں کوئی ایسا مجاہد، کوئی ایسا شہید، کوئی ایسا قرآن کا حافظ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، کوئی ایسا عالم بچہ پیدا ہو جاتا ہے جو قیامت کے دن انسان کی سفارش کرے گا، اپنے نیک عمل کی وجہ سے، اپنے حسن عمل کی وجہ سے وہ قیامت کے دن اپنے ان والدین اور دوسرے رشتہ داروں کی سفارش کریں گے۔ تو ان کی سفارش کی وجہ سے
جہنمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحم و کرم کے ساتھ جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور اگر ایک انسان یہ سوچ بنا کر بیٹھ جاتا ہے کہ میں نے صرف 2 بچے ہی رکھنے ہیں، تو اس نیک بچے سے تو وہ محروم ہو جائے گا جو اس کی سفارش کا سبب بننا تھا جس نے۔ اور پھر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ 2 بچے پیدا کیے، اس سے اوپر بچے نہیں پیدا کیے بلکہ آپریشن کرا دیا، اب اللہ نہ کرے یہ 2 بچے بھی ان میں سے کوئی ایک اچانک فوت ہو جائے، تو پھر یہی والدین ساری زندگی غم میں مبتلا رہتے ہیں، اولاد کے غم میں، پھر کسی دوسرے کو اپنے گھر ٹھہراتے ہیں اپنے کام کاج کے لیے، اپنی خدمت کے لیے، پھر دوسرا کوئی ان کا نقصان کر جاتا ہے، پھر پچھتاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ترتیب رکھی ہے اسی ترتیب میں ہی ہماری خیر ہے۔ پھر بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ اولاد میں سے کوئی بچہ ایسا ہنرمند نکل جاتا ہے، ایسا ذہین نکل جاتا ہے جس کی خاطر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں دنیا میں، اس کی کوئی اچھی جاب ہو جاتی ہے یا اس کو کوئی اچھا کاروبار لگ جاتا ہے، تو اب اس کی وجہ سے اتنا رزق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ پھر خود بھی وہ جھولیاں بھرتا ہے، والدین کو بھی دیتا ہے، غریب رشتہ داروں کو بھی دیتا ہے۔ اب اگر انسان یہ سوچ بنا کر بیٹھ جائے کہ میں نے اولاد کو قتل ہی کرنا ہے، میں نے 2 سے بچے اوپر نہیں رکھنے، تو اس طرح کی خیر والی اولاد سے بھی انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ 2 بچوں سے اوپر اس لیے بچے پیدا نہیں کرتے کہ ہم ان کو کھلائیں گے کہاں سے۔ اب محلے میں کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے، کوئی دشمنی ہو جائے یا گھر میں کوئی چور آ جائے تو اس کی افرادی قوت تو ہوگی نہیں، وہ مقابلہ کیسے کر سکے گا۔ اور اصل بات یہ سمجھیں کہ جب انسان سوچتا ہے کہ میں 2 سے اوپر بچوں کو کھلاؤں گا کیسے، تو اس کو کوئی سمجھائے کہ 2 سے اوپر بچوں کو بیک وقت نہیں کھلانا ہوتا۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو آپ تربیت کر رہے ہیں، اس کو کھلا رہے ہیں، وہ جب بالغ ہو جاتا ہے، کمانے کے لائق ہو جاتا ہے، تو وہ اب کمائے گا تو خود بھی کھائے گا، والدین کو بھی دے گا، چھوٹے بھائیوں کو بھی دے گا، تو اس نے ساری زندگی والدین پر بوجھ تھوڑی بننا ہوتا ہے۔ تو وہ تو چند سال ہیں جو ان کی تربیت والدین کرتے ہیں، پھر جب والدین بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر انہی بچوں کی کمائی سے تو کھا رہے ہوتے ہیں والدین، اور کون کما کے ان کو دے رہا ہوتا ہے، خود تو کمائی کرنے سے عاجز ہو چکے ہوتے ہیں اس عمر میں۔ تو اس لیے حدیث پاک میں وضاحت کے ساتھ آیا ہے کہ تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے ضعفاء کی وجہ سے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے کہ آخر غریب لوگوں کو، ضعیف لوگوں کو رزق تو دینا ہے، لیکن اب ظاہری طور پر آسمانوں سے تو رزق نہیں اترے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ذریعے سے ان کو رزق دیں گے۔ تو فرمایا تم کو ذریعہ بنا دیا جاتا ہے، تمہارے بیٹیوں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، تمہارے ضعیف معاشرے کے کمزور لوگوں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، کہ تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ تم ان کو کھلاؤ، تم ان کو دو۔ تو یہ غریب لوگ یا جو بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں ان کی وجہ سے تو رزق کے دروازے ہم پر کھلتے ہیں، نہ کہ ان کی وجہ سے تنگیاں آتی ہیں۔ اس لیے جب بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جا، میں نے تیری وجہ سے تیرے والد کے رزق میں برکت پیدا کر دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین حکیم ذات ہیں۔ آپ خود سوچیں، آپ جب گھر میں کسی کی دعوت کرتے ہیں تو
50 آدمیوں کو بلانے کی گنجائش آپ کے پاس ہو تو آپ 50 کو ہی بلائیں گے، 80 کو یا 90 کو نہیں بلائیں گے۔ اسی طرح یہ ساری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مالک ہیں، اس کا انتظام سنبھالنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اتنے ہی لوگ پیدا فرمائیں گے جتنوں کو اللہ نے رزق بھی دینا ہے، بھوکا کسی کو نہیں مارنا۔ تو اس لیے ہمیں یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ اتنے زیادہ پیدا ہو گئے تو رزق کہاں سے ملے گا۔ آپ دیکھتے نہیں خاندانوں میں کہ ایک خاندان شروع سے غریب چلا آ رہا ہے، ان میں ایک ایسا بچہ پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مال میں برکت دے دی، تو پھر انہوں نے زمینیں بھی خرید لیں، انہوں نے گاڑیاں بھی خرید لیں، ان کی نوکریاں بھی ہو گئیں، ان کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ انہیں اس بستی کے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ چند سال پہلے غریب تھے، اب مالدار ہو گئے، چند سال پہلے یہ چینی کے ساتھ روٹی کھاتے تھے اور یہ لسی کے ساتھ روٹی کھاتے تھے، اب تو یہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ کیا یہ ایسا ہوتا نہیں ہے؟ تو یہ کون کرتا ہے؟ غریب کو امیر کون کرتا ہے؟ پھر امیر جو تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کو غریب کون کرتا ہے؟ یہ سارا نظام میرے اللہ نے بنایا ہے۔ ہم اگر رزق سے محروم ہوں گے تو اس لیے محروم نہیں ہوں گے کہ ہماری اولاد زیادہ ہے، رزق سے محروم ہوں گے تو اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوں گے۔ اس لیے اگر رزق کی فکر کرنی ہے تو گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ جب گناہوں کو چھوڑیں گے، نیک اعمال اختیار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو برکت والے اعمال پیدا فرمائے ان اعمال کو اختیار کریں گے، پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، باوضو رہیں گے اور نماز پڑھیں گے اور صبح اٹھ کر سورہ یاسین پڑھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ اور جب گناہوں کی زندگی میں لت پت ہو جائیں گے تو اولاد نہ بھی ہو تب بھی چین اور سکون کی زندگی نہیں گزرے گی۔ اگر اولاد نہ بھی ہو پھر بھی سکھ اور سکون ہمارے گھر کا رخ نہیں کرے گا۔ اگر گناہوں والی زندگی ہوگی تو بینک بیلنس کے ہوتے ہوئے بھی اپنے بستر اور اپنے اے سی کے کمرے میں ہم کڑتے رہیں گے اور ہمیں دلی سکون نہیں حاصل ہوگا۔